الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، آج یہ چوتھا جمعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلا معجزہ جو عطا کیا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اس کا ذکر ہوا
اب دوسرے معجزے کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈال، یہ ہاتھ دوبارہ جب تو نکالے گا تو یہ بالکل چمکدار سفید ہوگا، کوئی بیماری اس میں نہیں ہوگی، کوئی برس کی بیماری یا کوئی اور قسم کی، بلکہ بالکل صاف چمکدار جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 دلیلیں، 2 معجزے ہو گئے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ معجزے 2 جو میں نے تجھے دیے ہیں یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے تو جا کر فرعون اور آل فرعون کو تو خبردار کرے گا، بتائے گا، میرا پیغام دے گا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کا ذکر پیچھے سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہ اپنا ہاتھ تو اپنے گریبان میں، اپنے بغلوں میں دے، تو وہ تو جب نکالے گا تو بالکل صاف چمکدار ہوگا، یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ اب تو جا فرعون کی طرف، وہ بڑا ہی سرکش بن چکا ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مختلف قسم کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس زمین کے اندر بڑے فساد پھیلائے ہیں۔ سب سے بڑا فساد شرک کا فساد ہے، اور اس کے بعد پھر فساد فی الارض کی اور کئی قسمیں ہیں اور کئی معاملے ہیں۔ فرعون جو تھا اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں، یہ تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا، اور یہ بلا شرکت غیر مصر اور مصر کے ارد گرد کا جتنا علاقہ تھا یہ اس کے زیر نگین تھا، وہ بادشاہی کر رہا تھا۔ یہاں تک وہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر دخل اندازی کی، اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا احکامات کا انکار کیا۔ اللہ جل شانہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے، جب کہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے موسیٰ اب تیرے جو کام ہے، کیونکہ میں نے تجھے اپنے ذات کے لیے خاص طور پر چن لیا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کا الفاظ آئے ہیں ایک اور مقام پر۔ اب تو جا اور فرعون کے جو سردار ہیں، بڑے بڑے درباری ہیں، اس کے وزیر نشین ہیں، اس کی رعایا ہے، اس کو جا کر میرا پیغام پہنچا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،
موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو فوراً ان کو خیال آ گیا کہ اس ظالم جابر بادشاہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گا جس کی قوم کا ایک شخص میں نے قتل بھی کیا ہوا ہے، میں کس طرح اس کا سامنا کروں گا؟ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر رکھ دی۔ یہی ذمہ داری جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رکھی تو آپ علیہ السلام جب غار حرا سے واپس آئے گھر میں، تو گھر میں آ کر اپنی اہلیہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، زمبلونی زمبلونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ یعنی آپ کے اوپر ایک کپ کپی طاری تھی۔ یہ کپ کپی کس بات کی تھی؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، جو لوگ ذمہ داری سمجھتے ہیں نا، جب ان پر کچھ ذمہ داری رکھ دی جائے، خواہ وہ بالکل چھوٹے سے معاملے کی ذمہ داری ہو، تو وہ ایک دفعہ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے اور میں نے اس کے لیے ہمہ تن اپنا پوری طاقت قوت لگانی ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور کمی نہ آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے دعا کر دی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، سینہ میرا گھٹا جا رہا ہے، میرا سینہ کھول دے۔ ذمہ داری جب آتی ہے تو انسان کے اعضاء پر بوجھ سا آ جاتا ہے، انسان کا سینہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ تیز حرکت کرنے لگ جاتا ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کیسے یہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ معاملہ جو تو نے میرے اوپر رکھا ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہ لکنت یہ کھول دے۔ یہ لکنت موسیٰ علیہ السلام کو قدرتی طور پر تھی، یا جس طرح بنی اسرائیل نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر بچے تھے اور پالے پوسے جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ فرعون نے ان کو اٹھایا تو فرعون کی اس نے داڑھی پکڑ کر داڑھی کو کھینچا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی نے، گھر والوں نے منع کیا، روکا کہ دیکھو بچہ ہے، اس کو سمجھ تو ہے نہیں، اگر یہ شعور میں ہوتا تو یہ ایسا کبھی نہ کرتا، یہ تو لاشعور ہے، بے شعور ہے۔ تو اب یہاں ایک امتحان آ گیا، اور بنی اسرائیلی روایت کے مطابق ان کے سامنے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی اس نے لاشعوری طور پر، یعنی اس کو شعور نہیں ہے، داڑھی کھینچی ہے فرعون کی، ایک سرخ رنگ کا موتی کھجور اور سرخ رنگ کا انگارہ ایک آگ کا رکھ دیا گیا اس کے سامنے، اور کھجور یا سرخ رنگ کا موتی رکھ دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس چیز کو اٹھاتا ہے۔ تو بنی اسرائیلی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب کھجور کی طرف جانے لگا تو جبرائیل امین نے فوراً آ کر ہاتھ ان کا انگارے کی طرف لے گئے، انگارے کو اٹھا کر انہوں نے منہ میں ڈال لیا۔ جب منہ میں ڈالا تو زبان جو ہے وہ جل گئی۔ یہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، شاید صحیح ہو۔ زبان میں لکنت آ گئی، جب بات کرتے تھے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معافی ضمیر صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس کمزوری کا موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا ہے، باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، میں کیسے ان کو پیغام تیرا پہنچاؤں گا، اتنی بھاری ذمہ داری میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ تو سکیں۔ اب یہاں جواباً اللہ رب العزت، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے فرمایا ہے
کہ میں نے اے موسیٰ تیری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ زبان کی گرہ کھل گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کھل پوری نہیں گئی بلکہ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے اس بات، قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ۔ اللہ میں اکیلا ہوں، زبان کام نہیں کر رہی، اتنا بوجھ اٹھا کر میں کیسے فرعون کے پاس میں تیرا پیغام لے کر جاؤں گا؟ وہ بڑا جابر جبار، بڑا جابر بادشاہ ہے، لہذا اب ایسا کر میرے لیے میرے اپنے گھر والوں میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اس کو تو وزیر بنا دے ذرا۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ حاجی حج پر آ رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس حج میں شریک تھی۔ حاجی آپس میں ایسے سوال کرنے لگے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کون سے بھائی نے اپنے کس بھائی کی پوری خیرخواہی اور ہمدردی کی؟ تو خاموشی چھا گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر یہ احسان کیا تھا۔ اتنا احسان کسی بھائی نے کسی بھائی پر نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنے بھائی کے لیے رسالت مانگ لی، نبوت مانگ لی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے جتنے سوال میں نے پورے کر دیے۔ کون سے؟ تیرا سینہ کھول دوں گا، تیرے لیے معاملہ آسان کر دوں گا، زبان کی گرہ کھول دوں گا، تیری بات لوگ سمجھیں گے۔ تیرے ہارون کو میں نے نبوت دے دی۔ ہارون کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ ہارون مصر میں تھے، اپنے گھر میں تھے، اور یہ کہاں ہیں؟ یہ آ رہے ہیں مدین سے واپس۔ کہتے ہیں کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما اور میری کمر مضبوط فرما اس کے ذریعے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے اس معاملہ کے اندر میرا شریک بنا دے۔ اب یہاں یہ سمجھتے آئیے آپ بات کو، اللہ رب العزت کو اتنی قوت اور طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کہ اس کو کسی وزیر اور مشیر کی، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کائنات اس کو اکیلا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ اس نے فرشتے ضرور رکھے ہیں، لیکن فرشتے جو ہے اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ انسان کمزور ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے تھے، لیکن اپنی کمزوری جو انسان کے اندر اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کر ہی دیا۔ اللہ میرا کوئی ایک وزیر میرا بنا دے، میری کمر مضبوط کر اور میرے اس معاملہ کے اندر شریک کر دے۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے سارے کے سارے لوگ داعی بنتے گئے، سارے کے سارے داعی بنتے گئے۔ جس کو جس مسئلے کی سمجھ آئی وہ مسئلہ انہوں نے آگے تک پہنچایا، اور یہی حکم قرآن کا ہے اور یہی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے کوئی ایک بات بھی تم تک پہنچ جائے، اس بات کو تم سمجھ لو تو تم پر یہ ضروری ہے کہ تم وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ یہ دین اسی طرح پہنچا ہے ہمارے تک، یہ پہنچاتے پہنچاتے، تبلیغ کرتے کرتے، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ اللہ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اللہ یہ میری دعا تو قبول کر لے تاکہ ہم تیری تسبیحیں کریں بڑی کثرت سے اور تیرا ذکر کرتے رہیں۔ دیکھو نا، اللہ تو مجھ پر یہ انعام کر دے، سینہ کھول دے، میرے لیے کام آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ میرا بھائی میرا
ساتھی بنا دے، اور جب تو یہ مجھ پر احسان کرے گا تو اور زیادہ ہم تیری پاکیزگی بیان کریں گے اور تیرا ذکر کریں گے۔ بھئی دیکھو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نوازشات کرے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا جائے بندے کو، تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اور زیادہ اللہ کی طرف جھکتا جائے، اس کا شکر ادا کرتا جائے، لقمے لقمے پر شکر ادا کرے، اچھا لباس پہنے اللہ تعالیٰ کو تو جو اس نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لباس جب پہنے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے، ایک ایک لقمے کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا الحمدللہ 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 الذی کسانی ما واری بھی عورتی وتجمل بھی فی حیاتی۔ انسان کپڑا پہنتا ہے نا نیا، اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، جب نیا کپڑا پہنو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے جس سے میں اپنے اعضاء کو بھی چھپاتا ہوں اور اس سے میں اپنی زینت بھی بناتا ہوں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری بات میں نے مان لی، ہارون تیرا بھائی نبی بنا دیا اور تیرا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے احسان کا ذکر فرما دیا یہاں پر۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ احسانات یاد کروائے، دیکھ لے تو کس طرح تجھے فرعونی قتل کرنے والے تھے، تیری ماں نے کس طرح تجھے دریا میں ڈالا، کس طرح میں نے تیرے لیے فرعون کا گھر مقرر کر دیا، وہاں تو پلتا پوستا رہا، بڑا ہوا، پھر تو مدین چلا گیا، مدین تو آیا، وہاں میں نے تجھے ایسا ٹھکانہ دیا، ایسا بہترین تجھے گھر دیا کہ تو اللہ کے پیغمبر، جیسا کہ آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، وہ گھر عطا کیا، تو یہ میری نعمتیں ہیں اے میرے موسیٰ تجھ پر۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اب اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی دونوں، جب تو مصر پہنچے گا یہاں سے اپنے اہل کو لے کر، تو تیرا اب کام یہ ہے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ ملا کر تو نے فرعون کے دربار کے اندر جانا ہے اور جا کر اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی جاؤ، میری نشانیاں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر کے اندر کسی قسم کی سستی نہیں کرنی ہے، میری یاد میں رہنا ہے۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بڑا ہی سرکشی اختیار کی ہے اس نے، بڑا ہی ظالم جابر بنا بیٹھا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، لیکن ایک خیال رکھنا ہے کہ جا کر بات نرم لہجے میں کرنی ہے، سختی نہیں کرنی ہے۔ یہ دعوت دین کی خاص حکمت اور اس کے اندر ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور مقام پر بھی آیا ہے اسی میں، اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ جا کر اس کو دعوت دینی ہے اور نرمی سے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے مسئلہ اس کو، یہ نہیں کہ جا کر اس پر چڑھ جاؤ اور تم زبان کے اندر سختی لاؤ، نہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، لہذا
نرم بات کر، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کا حکم 14ویں سپارہ کے اندر اللہ نے فرمایا اپنے رب کی طرف کسی کو اگر دعوت دینی ہو تو ادع الی سبیل ربک بالحکمت، پہلی بات حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ میرے سامنے کون ہے، اس کو میں نے کیسے سمجھانا ہی ہے بات۔ تھوڑے علم والا ہے، یہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، علم والا ہے، میں نے کیسے اس سے بات کر رہی ہے۔ دوسرا والموعظۃ الحسنہ، بہترین واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے۔ دیکھیں نا، جب انسان دوسرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے اس کا خیرخواہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی ہمارے لیے جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے، ہم ہر اس شخص کے خیرخواہ بن جائیں جو دین اسلام سے بھاگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، جو شرک کے اندر لتھڑا ہوا ہے، جو بدعات کے اندر لتھڑا ہوا ہے، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات کے بارے میں بھی شک کرتا ہے۔ یقین کیجیے ابھی چند ہفتوں کی بات ہے، میں ایک جگہ محفل میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، ایک شخص کہنے لگا، یہاں ہی کمر بچھانے کی بات ہے، وہ کہنے لگا جی کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزے واقعی معجزے تھے یا ایسے ہی روایات ہیں؟ اندازہ لگایا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہیں؟ اس نے سوال کیا کیا یہ واقعی معجزے اس طرح تھے، آپ کو ملے ہیں؟ او بھائی، کائنات کا رب مالک خالق ہے، اس نے کیا کچھ بنا دیا ہے، رنگ برنگے پرندے اس نے بنائے ہیں، رنگ برنگی مچھلیاں بنائی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، ہواؤں کو نہیں دیکھتے، بادلوں کو نہیں دیکھتے، ستاروں کو نہیں دیکھتے، سورج چاند کی روشنی اور تمازت کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو تو صحیح، اس نے کیا کچھ بنا دیا ہے۔ جس کو چاہے وہ نبی بنا دے، جس کو چاہے وہ رسول بنا دے، جس کو چاہے اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا دے، جس کو چاہے اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھٹوا دے، جس سے چاہے اس کی سوٹی کو سانپ اژدہا بنا دے، جس سے چاہے اس کے ہاتھ کو سورج کی طرح چاند کی طرح چمکتا ہوا بنا دے، اس کو قدرت ساری حاصل ہے، اس میں کوئی کسی کو شک ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، خبر کی دنیا ہے، خبر کی دنیا، سب سے سچی خبر اس کائنات کے اندر آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ سوچتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں یار یہ خبر سچی ہے کہ نہیں ہے، میڈیا پر ہے، پرنٹ میڈیا پر ہے، الیکٹرانک پر ہے، کیا یہ سچی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تحقیق کرنی پڑتی ہے نا۔ مجھے بتائیں یا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی سچی خبروں والی کوئی کتاب ہے کائنات کے اندر؟ اللہ اکبر! آج تک اس کے ایک جملہ کیا ایک حرف کا آج تک کوئی شخص کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، سنیں، ڈاکٹر حمید اللہ خان لکھتے ہیں، مرحوم ڈاکٹر حمید اللہ خان، حیدرآباد دکن کے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، بڑی علمی شخصیت تھے، اللہ کے بڑے پیارے لوگ تھے، انہوں نے سیرت نبوی پر بہت کچھ کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک فرانسیسی شخص، بہت بڑے سائنسدان ڈاکٹر نے صحیح بخاری کے اندر احادیث وہ چھانٹی جس کو سائنس کی دنیا میں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سمجھتے آئیں بات کو؟ فرانسیسی ڈاکٹر بہت بڑا، اور اس نے دیکھا کہ یہ جو اقوال ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا وہ یہ واقعی سائنس کے ساتھ مطابقت کھاتے ہیں؟ تو صحیح بخاری سے 100 پورا 100 انہوں نے ایک ڈاٹا بنایا کہ یہ 100 باتیں ہیں جو سائنسی اس کے اندر باتیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات برملا تسلیم کی بحیثیت باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم تھا۔ اس میں سے 98 باتیں محمد الرسول اللہ کی میں سائنس کے عین مطابق میں نے چیک کی تو بالکل صحیح تھی۔ 2 کو اس کو شک اس کو پڑا، 2 پر، ایک مکھی کے پر کے بارے میں اور دوسری مجھے بھولی ہے، پرسوں تک جو یاد تھی اب بھولی ہے۔ مکھی کے پر، آپ کو پتہ ہے مکھی کے پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکھی کے ایک پر کے اندر شفا کے جراثیم رکھے ہیں، دوسری کے اندر زہر رکھی ہے۔ اب مکھی جب گرتی ہے کسی چیز کے اندر تو سب سے پہلے وہ اپنا زہر والا پر جو ہے وہ اس کے اندر ڈبوتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب مکھی گر جائے تمہارے کسی کھانے پینے کی چیز میں، اس کو ڈبکیاں دے دو تاکہ اس کی جو زہر ہے وہ شفا والے پر سے زائل ہو جائے، تمہارے کھانے کی چیز تمہارے لیے صحیح ہو جائے۔ آج یہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ واقعی مکھی کے ایک پر کے اندر ہزار زہر ہے اور ایک کے اندر شفا ہے۔ بھئی ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ قرآن ہماری اللہ کی قسم قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے۔ اب دیکھ، میں ابھی چند دنوں سے میں ویکسینیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ویکسینیں بتا دی ہیں ہمیں، ویکسینیں، اب ویکسین لگوا رہے ہیں کورونا سے ڈر کے، ویکسینیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں، فلاں بیماری سے پہلے یہ ویکسین تم نے کرنی ہے، فلاں سے یہ کرنی ہے، اگر یہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے، محمد الرسول اللہ کو معجزات دیے، اس کے اندر شک ہزاروں صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں۔ 1500 صحابہ تھے حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو معجزے دکھائے گئے۔ تبوک کے سفر میں 30,000 صحابہ تھے، پورا کا پورا لشکر پانی پی جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان پوچھ رہے ہیں کیا نبی کو معجزے واقعی ملا کرتے تھے؟ ہم دیکھیں تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ فرمائے اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ اللہ ہمیں خوف آتا ہے، دیکھو نا ظاہری خوف ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں اس کے دربار میں جاتے ہوئے خوف آتا ہے، کس بات کا؟ ان یفرط علینا، کہیں ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے، او ان یطغی، یا سرکشی میں اور نہ بڑھ جائے۔ قال لا تخافا، اب دیکھو دربار کس کا ہے؟ فرعون کا دربار ہے۔ جانے والے کون ہیں؟ 2 شخص جانے والے ہیں، موسیٰ اور ہارون۔ موسیٰ کون ہے؟ اسی فرعون کی قوم کا قاتل، ایک شخص کا قاتل بھی ہے ساتھ۔ موسیٰ کو پتہ ہے یہ قاتل بھی ہے شخص کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کیسے مدد کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ذرا مکہ کی وہ وادی، وہ مکہ، وہ شہر جس شہر کے اندر اللہ کے نبی چھپتے پھر رہے تھے، آپ کے صحابہ چھپتے پھر رہے تھے، چھپ چھپ کر راتوں کو اندھیرے میں عبادت جا کر کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آج وہ دین اسلام جگمگا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آ جاتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنی پلے باندھ لیں۔ ٹھیک ہے آج ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، بد عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن انشاءاللہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جاؤ، اننی معکم، آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کن کو؟ 2 کو کہہ رہا ہے، جاؤ فرعون اس کے درباری بیٹھے ہیں، سینکڑوں ہزاروں درباری بیٹھے ہیں، جاؤ تم 2 ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارى، میں دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، اور یاد رکھو تمہارا ککھ نہیں ٹیڑھا کر سکے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جاؤ تم، یہ ہے رب کی قوت اور یہ ہے انبیاء کا مقام۔ اللہ فاتیا فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ انشاءاللہ اسی آیت سے اگلے جمعہ پر شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو قرآن اور حدیث کو، قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل عقیدہ کی توفیق بخشے، اور اس سے سچی پکی محبت نصیب کرے۔ اللہ کی قسم جس شخص کو قرآن سے محبت ہو گئی ہے، جس شخص کو مصطفیٰ کی سیرت سے محبت ہو گئی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ پکی بات ہے، 101% پکی بات ہے، تجربہ شدہ۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام سے لے کر اب تک اللہ کے کتنے ایسے ایسے مشہور بندے گزرے ہیں جن کی زندگیاں آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
ان کا نام لیتے ہوئے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا کیسا یہ بندہ تھا، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، کیسے لوگ تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔